السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا 5واں پارہ والمحصنات سنایا گیا ہے، جس کی 124 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ نساء اس کا معنی ہی یہ بتاتا ہے کہ اس میں خواتین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو، اور حقیقی معنوں میں ہماری عورتوں کو سورہ نساء اچھی طرح پڑھانے کی ضرورت ہے، اور بلکہ یہی نہیں بلکہ جب لڑکیوں کا انگیجمنٹ ہو جاتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، جس کو عرف عام میں ہمارے پاس رسم کہتے ہیں، تو ان لڑکیوں کو سورہ نور اور سورہ نساء ضرور پڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ آج ازواجی زندگیوں کی مٹھاس ختم ہوتی جا رہی ہے اور بات خلا اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سورت کا، اس پارے کا آغاز عورتوں کے کچھ احکام سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ نکاح کے لیے کن عورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور نکاح کن مقاصد کے تحت کرنا چاہیے، اس بات کی تصریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے۔ عورتوں کی ایک صفت یہاں بیان کی گئی ہے، والمحصنات من النساء۔ محصنات کس کو کہتے ہیں، پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر محصنات کی حقیقی جو تشریح مفسرین نے کی ہے، اس کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، ان معنوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو آج اس دائرے میں اس صفت کی مالک بہت کم عورتیں ہم لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ محصنات، دنیا سے غافل، دنیا کے معاملات سے غافل، فحش اور بے حیائی سے پاک، انجانی، چودیواری میں رہنے والی ایسی عورتیں محصنات کہلاتی ہیں۔ والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے وہ عورتیں جو محصنات ہیں وہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہیں، ان سے تم نکاح کرو۔ اور نکاح کا مقصد عفت اور پاک دامنی ہو۔ نکاح کا مقصد صرف اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرنا یہ ہرگز نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی لونڈی ہو تو تم اس سے نکاح کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کا مہر ادا کرو، ہر صورت میں مہر ادا کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی اگر تمہاری نیت صرف شہوت رانی کی ہو تو موقت نکاح ہرگز مت کرو۔ عمومی طور پر کنٹریکٹ میرج ہوتا ہے یا متعہ ہوتا ہے، ایسے نکاحوں سے تم گریز کرو، ایسے نکاحوں سے تم بچتے رہو۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسے نکاح ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر تم کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو کسی لونڈی سے نکاح ان کے مالک کی مرضی سے کرو اور انہیں بھی مہر ادا کر دو۔ یاد رکھو کہ پاک دامن سے نکاح کرنا اور پوشیدہ طور پر اپنے آشناؤں کو چھپانے والی عورتوں سے بچا کرو۔ پوشیدہ طور پر یہ کتنی واضح احکامات ہم لوگوں کو لڑکی کے انتخاب میں دیے گئے ہیں، اس بات اور ان خطوط پر عمل کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ انسانیت بہت زیادہ شرمسار ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسی عورتیں جو آلریڈی کسی کے عشق میں پھنسی ہوئی ہیں یا خفیہ طور پر نکاح کر کے رکھی ہوئی ہیں، اپنے سرپرستوں کو انہوں نے نہیں بتایا، اس کی تحقیق تم اچھی طریقے سے کر لیا کرو، کیونکہ تمہارے نکاح کرنے کے بعد ایسے حوادث اگر پیش آ جائیں گے تو یہ سماج کے لیے انتہائی بری بات ہے۔ بعض لوگ تم کو گمراہ کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کا پیرو بنا دینا چاہتے ہیں، اور یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ چنانچہ یہ جو اصول بتائے گئے ہیں آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک کے،
ان اصول کو ہم لڑکی کے انتخاب میں بہت زیادہ چھان بین کر کے اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن نے جتنی بری چیزیں بتایا ہے رشتوں کے تعلق سے، آج ترقی یافتہ سماج میں یہ سب برائیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔ ایسے حوادث بہت زیادہ ہمارے پاس ہوتے رہتے ہیں۔ کنٹریکٹ میریجز لوگ کیا کرتے ہیں، متعا کرتے ہیں، ایسے ہی اپنی نفسانی خواہش کے لیے نکاح کرتے ہیں، سال 2 سال کے اندر پھر عورت کو دے لے کر طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی نوبت خلا تک یا طلاق تک آ جاتی ہے۔ آلریڈی وہ عورتیں کسی کے عشق میں پھنسی ہوئی رہتی ہیں، لیکن گھر کے دباؤ کی وجہ سے وہ لوگ نکاح کر لیتی ہیں، لیکن چند مہینے کے اندر وہ نکاح کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی بدنام اور ایک سماج دلہے والے وہ لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ لڑکیوں کے معاملے میں جن لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے وہ ہے محصنات، پاک دامن۔ دیکھیے محصنات کا لفظ نکلا ہے حسن سے۔ حسن کہتے ہیں خلے کو، اسی لیے دعاؤں کی ایک کتاب ہے، سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو حسن المسلم، اس میں معنی کیا ہے؟ مسلمان کا خلا۔ کیا ہے مسلمان کا خلا؟ خلے میں کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، جو خلے میں رہتا ہے وہ باہر کی دنیا سے غافل رہتا ہے۔ تو ایک عورت اسی طریقے سے اپنی چودیواری میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، ایسی ہی عورتیں پاک دامن ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جہاں پر مال کماتے ہیں وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کبائر سے بچیں، حلال طریقے سے مال کمائیں، ناجائز طریقے سے مال ہرگز کمانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی انسان باطل طریقے سے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم مال باطل اور گمراہ طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ۔ اگر ہاں کھانا بھی ہے تو باہمی تجارت کے ذریعے سے مال کھاؤ، تجارت کرو، تجارت کر کے اس کا فائدہ حاصل کرو اور مال کھاؤ، یہ جائز ہے۔ غصب کر کے حرام طریقے سے ڈبا کر زبردستی کا کمیشن لے کر ایسے مال نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل ہمارے پاس حلال کا بہت زیادہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے، لوگ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کمائی کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط اسی لیے رہیں کہ ہماری دعائیں جو قبول ہوتی ہیں حلال عقل حلال کی وجہ سے۔ اگر جو انسان حرام کھاتا ہے، ناجائز کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کبیرے گناہ سے بچتے رہو۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے ہم نے تم کو روکا ہے، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تم کو عزت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ کبائر کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی ایک فہرست ہے، ایک کتاب بھی ہے حدیث کی ضمن کتاب الکبائر، کبیرہ گناہ قریب 70 گناہ ایسے ہیں جو کبائر کے درجے میں آتے ہیں۔ ان کبائر گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک باللہ، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، پڑوسن کے ساتھ زنا اور بدکاری کرنا، سود کھانا، ایسے 70 گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایسے کبائر گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور ایک صغیر گناہ۔ صغیر گناہ کیا ہے؟ کسی کو گالی دے دیا، کسی کو مار دیا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اس کے بارے میں قرآن نے صاف کہا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیوں کے کام کرو، نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دے۔ لیکن کبائر کے بارے میں کہا یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آدمی توحید پر استقامت کے ساتھ رہے، عقیدہ اس کا صاف ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، شرک سے وہ آلودہ نہ ہو، زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر وہ گناہ کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا انسان نے زنا بھی کیا ہو تو اللہ معاف کرے گا؟ کہ ہاں معاف کر دے گا، مگر شرک نہیں کرنا۔ اگر شرک کرو گے،
رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن دوسرے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. تو یہاں ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. تو کبیرہ گناہ کیا ہیں، اس کی تفصیل کو جاننا یہ ہم سب کے علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کہیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا دامن کبائر سے آلودہ نہ ہو جائے. اس کے بعد آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو طبقات کے درمیان تقسیم اور تمیز رکھا ہے. ایک طبقہ مردوں کا ہے اور ایک طبقہ عورتوں کا ہے. عورت کبھی بھی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور مرد کبھی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے عورت کے کچھ اختیارات دے کر اس کو جو ہے بلند و بالا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ اختیارات دے کر اس کو بلند و بالا کر دیا ہے. اور پھر مرد کی بالادستی اسی لیے بھی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں 2 حصے عطا فرمائے، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 حصہ فرمایا ہے. اسی لیے کوئی عورت اگر کہتی ہے کہ وہ مرد کا مقابلہ کری تو مرد کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی. چھوٹی سی بات سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے محنت کرنا، کمائی کرنا، ملازمت کرنا، نوکری کرنا اور بیوی بچوں کو پالنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے یا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کی نگہبانی کرنا، اولاد کی اچھی نگہداشت کرنا، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا. لیکن آج مغربی دنیا نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ عورتیں بھی مرد کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. تو آج 33% ریزرویشن عالمی سطح پر عورتوں کو دیا گیا کہ عورت بھی برابر کام کرے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عورت مرد کے مقابلے میں کام نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کر سکتی. صنفی طور پر دونوں چیزیں الگ الگ. مثال کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس بات کو بڑے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک عورت بال بچے والی ہے اور وہ ملازمت کے طور پر وکیل کا پیشہ اختیار کی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ عدالت میں اپنے موکل کے دفاع کی تیاری کرے گی یا اپنے بچوں کی تربیت کرے گی؟ لا محالہ اس عورت کو اپنے موکل کے دفاع کی تیاری میں وقت دینا ہے. پھر اس کے معصوم بچے خادماؤں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، خادمہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اب آپ بتلائیے جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے ماں کی ممتا سے محروم تو ان کی سوچ میں خادمہ کی سوچ آئے گی، ان کی فطرت میں خادمہ کی فطرت آئے گی، ماں کی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے ایک بچہ جب اپنی ماں سے چمٹ کر دودھ پیتا ہے تو ماں کا دودھ نہیں پیتا بلکہ ماں کی فطرت پیتا ہے. اگر وہ بچہ ماں کی فطرت سے ہی محروم ہو جائے تو اس کی نشو و نما کیسی ہوگی، ذرا اندازہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے صنفی اعتبار سے خواتین کا ایک معاملہ الگ رکھا، ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا. خواتین کو گھروں کی مہارانی بنایا اور عورت کو اس محل چلانے کا مہاراجا بنایا. دونوں کی حقوق اپنی جگہ ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے حقوق کے اندر کمی اور بیشی کرنے کی کوشش نہ کریں. چھوٹی سی بات، حضرت عمر کے پاس ایک میاں اور بیوی کا معاملہ پیش آیا. شوہر نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ تنبیہ کی کہ سدھر جاؤ ورنہ امیر المومنین سے شکایت کروں گا. وہ حضرت عمر بن خطاب کے گھر گئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیوی کے ساتھ ان کا جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. اب بیوی ایسے زبان درازی کر رہی ہے ان کے ساتھ. وہ سن کر صحابی رسول کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اس سے اچھے تو میری بیوی ہے. واپس چلے گئے. حضرت عمر گھر کے باہر نکلے تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ آدمی یہاں کھڑ کر ہمارے جھگڑے کی بات سنا ہوگا. بلائے شیخ ادھر کیوں آئے یہاں پر؟ تو لے کہ نہیں امیر المومنین میں آیا تھا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، جا رہا ہوں. تو بولے کہ کیا مسئلہ ہے بولو. بولے کہ نہیں بولنے کا نہیں ہے اب. تو بولے کہ بولو گے یا ماروں گا. تو بولے کہ بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو کئی دن سے سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو میں نے آپ کا ڈر اس کے پاس بٹھایا
اس کی شکایت لے کر آیا اور آپ کے گھر کی صورتحال لے کر میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو حضرت عمر بولے کہ اے کم بخت ایک بات سن, تمہارے گھر میں کھانا کون بناتا ہے؟ تو یہ بیوی. کپڑے کون دھوتا ہے؟ بولے بیوی. بچوں کو کون سنبھالتا ہے؟ تو بولے بیوی. گھر کی نگرانی کون کرتا ہے؟ بیوی. کوئی نوکرانی ہے؟ بولے نہیں. تو بولے کم بخت, ایک عورت ایک ذات ہو کر اتنے امور انجام دیتی ہے, تھوڑی سی اس کی بات سن کر سہنے میں تجھ کو کیا گھٹ گیا؟ کیا حکمت کی بات ہے دیکھیے. اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی, وہ صلاحیت آدمی کو نہیں ہے. کوئی بھی آدمی 3 ٹائم کھانا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. چلیے ہم باپ ہیں نا, ہم باپ ہیں. حقیقی معنوں میں ذرا بتلائیے, ہمارے معصوم بچوں کا, ہمارے معصوم بچوں کو کتنے مرتبہ ہم نے استنجا کروایا ہوگا؟ بچے سے پیار باپ بہت کرتا ہے, میرا بیٹا, لیکن جب استنجا کروانے کی باری ہے تو اماں کو ذرا استنجا کر لیا, دھلاؤ اس کو. کتنے دن دھلائے گا بتلائیے؟ یہ عورت کا نیچر ہے. عورت کو اس میں حیا نہیں آتی. عورت اپنے کام میں تھکتی نہیں. اپنی ماں بیوی کو دیکھو کہ کتنا کام کرتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں, گھر صاف کرتے ہیں, چولہا صاف کرتے ہیں, خاندان کو جوڑ کر رکھتے ہیں, مہمانوں کو باندھ کر رکھتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں, پورے گھر کی نگرانی کرتے ہیں. کیا ان میں کا کوئی بھی ایک کام آدمی کر سکتا؟ نہیں. اس کے برخلاف آدمی ہے, محنت کرتا ہے, پسینہ ٹپکاتا ہے, بازار گھومتا ہے, مال بیچتا ہے, مال خریدتا ہے, 2 آنے کما کر لاتا ہے. میرے بال بچوں کے واسطے ان میں کا ایک کام بھی عورت نہیں کر سکتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہی بات, ہم نے مرد اور عورت کو فضیلت بخشا, اسی لیے مغرب کے نعروں کی طرف مت چلو. آج مسلمانوں کی جو صورتحال بگڑ رہی ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر مغربی نعروں کا دل دادا کر دیے, جس کی وجہ سے ہماری عورتوں سے اسلام, ایمان اور دین ختم ہو گیا. یہ جو جنریشن پنپ رہا ہے, یہ جاہلانہ جنریشن آج ہمارے سامنے ہے. کیوں؟ ماں کے نیک نہیں ہونے کا نتیجہ. تو یہی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کیا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور بات یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں بتلایا گیا کہ حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, مرد میدان جہاد میں جاتے ہیں اور شہادت کا درجہ پاتے ہیں, ہم عورتیں ان فضیلتوں سے محروم ہیں, تو ہماری میراث بھی مردوں سے عادی ہیں. اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا, نہیں, عورت کو برابر ہے حق. میراث میں عورت کا حصہ کم نہیں کیا گیا, ورنہ غیر مذاہب میں آپ دیکھیں کہ ہندو مذہب کے اندر عورت کو باپ کی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا, لیکن اسلام میں بیٹی کو ایک حصہ دیا جاتا ہے. بیٹی کو ایک حصہ, یہ فضیلت ہے عورت کی اسلام کے اندر, دین کے اندر. ماں کو کتنے روپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے, لڑکی کو دیکھیے آپ, وہ ماں کا روپ بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیوی بھی ہے, خاندان کی سرپرست بھی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے عورت کو. اگر یہی فضائل کو دیکھ کر اگر عورت اپنی زندگی گزارے تو ایک جنریشن انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اگر عورت اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو کوئی بھی جنریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی بالادستی کو بیان فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دے رکھا ہے کہ وہ محنت کر کے, کمائی کر کے اپنا مال ان لوگوں کو کھلاتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. آدمی کی فضیلت کیوں ہے؟ کمانا. اور یقیناً مانو میرے بھائیوں, آدمی کمانے والا خود جانتا ہے کہ 2 آنے کسی کے جیب سے نکالنے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنا پڑتا ہے. یہ عورت نہیں جانتی ہے بھائی, یہ عورت نہیں جانتی. بازار کا اونچ نیچ ایک بھی عورت نہیں جان سکتی. اور وہ عورتیں جو بازار میں بیٹھی ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی عزت, عصمت, ساری کی ساری چیزوں کو داؤ پر لگا کر بیٹھی ہوئی. یہ کام ایک مسلمان عورت نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا. چلیے اب حاکم کا معنی ہمارے مردوں نے تھوڑا غلط سمجھا. وہ کیا ہے؟ ہم حاکم ہیں, بھلے عورت ذرا قصور کری تو مار رہے ہیں, اس کو توڑ رہے ہیں, زخمی کر دے رہے ہیں, عورت کے ساتھ دادا گیری کر دے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ.
اب پٹھانوں کا ذہن آج ہمارے پاس آ گیا. پٹھان کیا کہتے ہیں کہ عورت کو ہم اپنی جوتی کے نیچے رکھتے ہیں. یہ پٹھانوں کا قول ہے. عورت بھلے ہم جوتی کے نیچے رکھتے ہیں عورت کو. سبحان اللہ. ذرا سوچو, جس عورت کو تم جوتی کے نیچے رکھ رہے ہو وہی ماں ہے. جو عورت کو جوتی کے نیچے رکھ رہے ہو وہ بہن بھی ہے. جو عورت کو جوتی کے نیچے رکھ رہے وہ بیٹی بھی ہے. جو عورت کو جوتی کے نیچے رکھ رہے وہ بہو بھی ہے. یہ جاہلانہ جملہ ہے. ہم کبھی بھی عورت کو جوتی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. یہ جاہلانہ جملہ ہے. کیونکہ کیا ماں کو جوتی کے نیچے رکھیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا اس جنت کو جوتوں تو نہ مانو گے؟ ماں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو سرفرازی عطا فرماتا ہے. کیا اس کو جوتوں کے نیچے رکھو گے؟ یقیناً وہ لوگ جاہل ہیں جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں اور ان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں. اسلام نے ایسے نہیں کہا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے کچھ حقوق بتائے, مردوں کے کچھ حقوق بتائے, اور دونوں سے یہ کہا کہ ایک دوسرے کے حقوق کی وہ پاسداری کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا وہ خیال کرنے کی کوشش کریں. اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 37 میں بخل اور بخیلی کی مذمت بیان فرمایا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, کہ وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ اپنے فضل سے جو ان کو نوازتا ہے اس کو چھپاتے ہیں. ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں دو باتیں, ایک تو بخیل بھی پسند نہیں ہے, دوسرا بخیلی بھی پسند نہیں ہے. بخیل اور بخیلی کی اسلام میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے. بخیل بہت پیسہ کماتا ہے, نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے اور نہ آل اولاد پر خرچ کرتا ہے. اس کی اولاد کو دیکھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ برسوں کے فاتح پڑے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے. آپ نے ایک مثال سنا ہوگا کہ ایک کمٹی تھا. کمٹی, آپ سمجھتے ہیں کمٹی کون ہے؟ تو ہماری زبان میں اس کو کمٹی ہی کہتے ہیں ہمارے علاقے میں. تو یہ لوگ پہلے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں لیکن بخیل ہوتے ہیں, اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے بس. تو ایک کمٹی تھا, ہر کھانے کے وقت بچوں کو دلاسا دینے کے لیے وہ کیا کیا کرتا تھا, اپنی الماری میں سے گھی کا مرتبان نکالتا, ڈھکن کھولتا اور کھانا کھانے کے بعد لگا کر رکھ دیتا. نہ گھی خرچ ہو نہ کھانا خرچ ہو, بلکہ جو کچھ ہے وہ کھا لیں پھر لگا کے رکھ دیں. اس کی اسلام میں مذمت بیان کی گئی ہے. سب سے بہترین صدقہ آدمی کا وہ ہے جو اپنے بال بچوں پر, بیوی بچوں پر کرتا ہے. آدمی اگر باہر کھا کے آتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر والے بھی, میرے بیوی بچے بھی یہ کھائیں. یہ اسلام سکھاتا ہے. اسی لیے میرے بھائی یہاں ایک اور بات بیان کی گئی ہے, الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. بخیل اکیلا بخیلی نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو بھی بخیلی سکھاتا ہے. بولے کیسے؟ ارے کیا خرچ کر رہے ہیں تم, کل بچوں کو کیا رکھتے ہیں, اتنا خرچ کر رہے ہیں, ایسے بھاری بھاری کپڑے پہنیں گے تو بچے کیا کریں گے, کل کو بچوں کو بھی چھوڑو. ہمیشہ مسجد مسجد, مصلی مصلی, اللہ اللہ, صدقہ خیرات, تھوڑا بچا کے رکھو. سبحان اللہ. تو بخیل کی بری مذمت کیا ہے؟ خود تو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا, بیوی بچوں پہ نہیں کرتا, لیکن لوگوں کو بھی کرنے نہیں دیتا. ان لوگوں کی مذمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کے ناخنوں کو قیامت کے دن تانبے کا بنایا جائے گا اور ان کے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو لوچ رہے ہوں گے, اپنے چہروں کو زخمی کر رہے ہوں گے. اسی لیے ہماری دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. بخیلی سے پناہ مانگا اللہ کے نبی نے. ایسے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من العجز والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اے اللہ تو ہم کو بخیلی سے بچا دے. یہ دعا ہمیشہ مومن کو کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی ایثار اور قربانی تو دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی بھی بخیلی نہیں کی. ایک دینار تھا تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں ڈال دیا, کل کی فکر نہیں کیا, کیونکہ کل نہ آپ کا ہے نہ کل میرا ہے نہ کل ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے. اب جو ہے وہ ہمارا ہے.
کل یہ نہیں معلوم کہ کل کس کا رہنے والا ہے. اسی لیے بخیل خزانے جمع کر کے مرتا ہے، اپنی اولاد کو تک نہیں بتاتا. آپ دیکھے ہوں گے کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کیا کرتے تھے، خزانے جمع کر زمینوں میں دفن کر کے رکھتے تھے، بچوں کو بھی نہیں بتاتے تھے. ویسے ہی مر گئے، ویسے ہی مر گئے. اب وہ زمین کا دوسرا مالک ہو گیا. جب گھر بنانے کے لیے کھودا گیا تو ہمارے پرانے شہر میں کئی مکانات کے اندر سے ایسے خزانے نکلتے. حقدار کون ہوا؟ اولاد حقدار ہونا ہے. ہر چیز اولاد کو بتا کر مرنا ہے آدمی. بیوی بچوں کی اچھی وراثت، اللہ کے نبی نے حضرت سعد سے بیان فرمایا کہ اے سعد تم اپنی اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کر مرو، ورنہ تمہارے بعد وہ ہاتھ پسارنے والے نہ بن جائیں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے والے. آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھا ہوگا، ابھی حال میں گردش کر رہے تھے. سلطان ٹیپو کی اولاد آج کرناٹک کے بازاروں میں جو ہے حمالی کا کام کر رہی ہے اور رکشے چلا رہی ہے. ایک بادشاہ کی اولاد. یہ کیوں ہوا؟ بادشاہ کے خزانے کہاں چلے گئے؟ سبحان اللہ، ذرا غور کرو. آصفیہ دور کے بادشاہ آج بھی ان کی نسل موجود ہے، قسم کرسی کے عالم میں ہے، لیکن ان کے خزانوں کو آج لوگوں نے قبضہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے. جن کے ایک ایک ہیرے کی دنیا آج قیمت ادا نہیں کر سکتی، آج ان کی نسلیں ان ہیروں سے محروم ہو گئی. یہ بقالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ایسی بقالت ہم لوگوں کو ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو، اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. کیا اے لوگوں سنو، جن لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کی امانتیں ان لوگوں تک تم اچھی طریقے سے ادا کر دو. امانت کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز کی امانت ہو، اس امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. امانت کیا ہے میرے بھائیوں؟ امانت کی اپنی جگہ بہت زیادہ وسیع جو ہے تعریف ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کی جائیداد ہے، کسی کا پیسہ ہے، اپنے سگے بھائی کا ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کا کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کا کیوں نہ ہو، اپنے مسلم بھائیوں کا کیوں نہ ہو، جب وہ ہمارے پاس ہے تو ایک وقت آئے گا تو ادا کر دینا ہو فوراً. اب یہ نہیں بولنا کب دیے تھے، ثبوت لے لے کے آؤ، گواہ کون ہیں، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہو گئی ہڑپ کرنے کی. جیسے آج ہوتا ہمارے پاس، آج ہمارے پاس ہوتا کہ امت مسلمہ کے ساتھ دھوکہ در دھوکہ کی جاتی ہے. اسی لیے اس طریقے کا کام نہ کریں. کوئی بھی چیز ہو اس چیز کو امانت دار تک پہنچا دینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر دیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ، کہ جب عدل و انصاف کی باری آئی حق و صداقت کے ساتھ انصاف کرو. ایسا نہیں کرنا کہ ہمارا ہے جانبداری، بیگانہ ہے حکم دے دو. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے عدل، یہ ہے عدل، یہی ہے انصاف، یہی اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے. اسلام کی بنیادی فضائل میں سے عدل و انصاف بہت بڑی چیز ہے. حضرت عمر کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک زمین کا جھگڑا لے کر ایک یہودی اور ایک مسلمان حاضر ہوئے. حضرت عمر سے کہا کہ یہودی میری زمین قبضہ کیا ہوا ہے، دے نہیں رہا ہے. حضرت عمر کو جلال آیا، بلا یہودی کو، کیا بات ہے؟ بولے کہ دیکھیے یہ زمین میں قبضہ نہیں کرا، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. کیا پیاری بات ہے. دیکھیے یہودی کے حق میں اللہ کے نبی نے زمین کا فیصلہ کیا. حضرت عمر کو غصہ آیا، اپنی تلوار نکالا اور اس مسلمان کی گردن پر یہ کہتے ہوئے رکھ دیا کہ ظالم، تیری یہ مجال کہ اللہ کے نبی کے فیصلہ کرنے کے بعد تو میرے پاس آتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے. کیوں؟ حضرت عمر ذرا اغیار کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے وہ سمجھے کہ بھئی تائید ہو جائے گی. اب نبی کے بعد حضرت عمر کا فیصلہ ہو سکتا نہیں. تو اسلام کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے، اسلام کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے. حضرت عمر کے دور میں کئی ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غیر مسلموں کے حق میں فیصلہ دیا. یہ نہیں کہ انہیں غیر مسلم ہے، اس کا حق ہے، حق دلا. یہی بات اللہ نے کہا
کہ جب عدل و انصاف کرو تو عدل و انصاف میں جانبداری کا رویہ ہرگز اختیار مت کرو. جانبداری برتنا یہ اسلام کے اور دین کے مطلق خلاف ہے. آج ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے جانبداری سے کام لیا, جانبداری سے فیصلے کیے, اور آج بھی ہوتے ہیں آج فیصلے ہمارے پاس کہ کتنا بھی بڑا گناہ کر کے جرم کر کے آدمی آنے دو, لیکن انصاف کی جب مجلس بیٹھتی ہے تو ہم لوگ جانبداری, ارے یہ میرا بھائی ہے اس کو بچانا چاہیے, یہ میرا دوست ہے اس کو بچانا چاہیے, یہ سوچ لے کر انسان بیٹھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں ہمارے پاس زمینوں کا کاروبار کرنے والے, وہ لوگ بولتے لٹیگیشن کے معاملے لا لو, آپ بولتے کیا بولتے لٹیگیشن کے معاملے لا لو, ہم دیکھ لیتے. اللہ کے بندو کس کا حق کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ بولے کہ نہیں, بڑے بڑے ججاں ہمارے جیب میں ہیں, بڑے بڑے ججاں ہمارے جیب میں, ہم فیصلہ کروا لیتے. دنیا کی عدالت میں تو ناجائز فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا, لیکن اللہ کی عدالت میں ایک بالغ زمین کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے. ایک بالغ زمین اگر کسی نے کسی کی ناحق قبضہ کر لیا, غصب کر لیا, قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ہم آخرت کی سزا سے بھول گئے, اسی لیے جانبداری کے فیصلے کرتے ہیں. ایسی اور بھی تعلیمات یہاں پر دی گئی ہیں. یہ مدنی صورتیں ہیں, کافی طویل اس کے مباحث رہتے ہیں, لیکن حتی المقدور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم باتیں ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی باتیں چھوٹ جاتی ہیں, انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ اور باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. آپ لوگوں سے استدعا ہے اپنے گھروں میں قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو مدنی صورتوں کو خصوصی طور پر آپ پڑھیں. مدنی صورتوں میں آپ کو معاشرتی مسائل ملیں گے, حلال اور حرام کے مسائل ملیں گے, نظام کے یعنی انسانی معاشرتی نظام کی تشکیل کے مسائل آپ کو ملیں گے. ویسے ہی مکی صورتیں جب آپ پڑھیں گے آپ کو توحید ملے گی, رسالت ملے گا, اور وہاں آخرت کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تو ان صورتوں کو گھروں میں آپ خود پڑھیں اور اپنی عورتوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.